بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 11 فروری 1906۔ ایک بچے کی خبر لگی کہ اس نے کوئی شرارت کی ہے، یعنی آگ سے کچھ جلا دیا ہے۔ فرمایا بچوں کو تنبیہ کر دینا بھی ضروری ہے، اگر اس وقت ان کو شرارتوں سے منع نہ کیا جاوے تو بڑے ہو کر انجام اچھا نہیں ہوتا۔ بچپن میں اگر لڑکے کو کچھ تعریف کی جاوے تو اس کو خوب یاد رہتی ہے، کیونکہ اس وقت حافظہ قوی ہوتا ہے۔ نوٹ از ایڈیٹر۔ اس موقع پر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت صاحب بچوں کو ہر وقت مارنے اور جھڑکتے رہنے سے بھی سخت منع کرتے ہیں۔ ہر ایک کام کا ایک اندازے تک ہونا چاہیے، ہر ایک کام ایک اندازے تک ہونا چاہیے۔ مدرجہ والا ذکر سے مراد حضور علیہ السلام کی یہ ہے کہ بچے کو بالکل آوارہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک دن حضور علیہ السلام بیمار تھے۔ ایک شخص کو کچھ چیزیں فواکہ کی قسم سے لانے کے لیے امرتسر بھیجا۔ جب وہ آیا تو اس وقت حضرت کی طبیعت زیادہ ناساز تھی۔ اس وقت ایک میوے کی خواہش ہوئی جو اس شخص سے منگوایا تھا، لیکن وہ امرتسر سے نہیں لایا تھا۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ قاضی نذیر حسین صاحب تحصیلدار تشریف لائے اور وہی پھل ساتھ لائے۔ آپ نے فرمایا ہمارے گھر کے لوگوں کو ان چیزوں کے کھاتے وقت خیال رکھنا چاہیے کہ آج سے 26 یا 27 برس پہلے خدا تعالیٰ کا وعدہ شائع کیا گیا تھا کہ یاتون من کل فج عمیق و یاتی کا من کل فج عمیق۔ ان سب لوگوں کے آنے سے پہلے خدا تعالیٰ نے ان کے آنے کی خبر بھی دی، اور یہ بھی اطلاع دی تھی کہ ان کے کھانے کے سامان بھی دور دور سے تیرے پاس لاؤں گا۔ ان باتوں کو دیکھ کر کتنا بھروسہ کرنا چاہیے کہ خود بخود بغیر ہماری کوششوں کے ہر قسم کے سامان مہیا کرتا ہے۔ ایک روز ایک عورت نے کسی دوسری عورت کا گلہ کیا۔ حضور نے فرمایا دیکھو یہ بہت بری عادت ہے جو خصوصاً عورتوں میں پائی جاتی ہے، کیونکہ مرد اور کام بہت رکھتے ہیں، اس لیے ان کو شاذ و نادر ہی ایسا موقع ملتا ہے کہ بے فکری سے بیٹھ کر آپس میں باتیں کریں، اور اگر ایسا موقع بھی ملے تو ان کو اور بہت سی باتیں ایسے مل جاتی ہیں جو وہ بیٹھ کر کرتے ہیں، لیکن عورتوں کو نہ علم ہوتا ہے نہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے، اس لیے سارے دن کا شغل سوائے گلے اور شکایت کے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک شخص تھا، اس نے کسی دوسرے کو گناہگار دیکھ کر خوب اس کے نکتہ چینی کی اور کہا کہ تو دوزخ میں جائے گا۔ قیامت کے دن خدا تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیوں تجھ کو میرے اختیارات کس نے دیے ہیں؟ دوزخ اور بہشت میں بھیجنے والا تو میں ہی ہوں، تو کون ہے؟ اچھا جا، میں نے تجھ کو دوزخ میں ڈالا، اور یہ گناہگار بندہ جس کا تو گھیرا کیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے اور دوزخ میں جائے گا، اس کو میں نے بہشت میں بھیج دیا ہے۔ سو ہر ایک انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں ہی الٹا شکار ہو جاؤں۔ پھر فرمایا دل تو اللہ تعالیٰ کی صندوق چی ہوتا ہے اور اس کی کنجی اس کے پاس ہوتی ہے، کسی کی کیا خبر کہ اس کے اندر کیا ہے، تو خواہ اپنے آپ کو گناہ میں ڈالنا کیا فائدہ۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک شخص بڑا گناہ گار ہوگا، خدا تعالیٰ اس کو کہے گا کہ میرے قریب ہو جا، یہاں تک کہ اس کے اور لوگوں کے درمیان اپنے ہاتھ سے پردہ کر دے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ گنائے گا۔ وہ کہے گا کہ ہاں یہ گناہ مجھ سے ہوئے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا آج کے دن میں نے تیرے سب گناہ معاف کیے اور ہر ایک گناہ کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب دیا۔ تب وہ بندہ سوچے گا کہ جب ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کا 10 نیکیوں کا ثواب ملا ہے تو بڑے بڑے گناہوں کا تو بہت ہی ثواب ملے گا۔ یہ سوچ کر وہ بندہ خود ہی اپنے بڑے بڑے گناہ گنائے گا کہ اے خدا میں نے تو یہ گناہ بھی کیے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ اس کی بات سن کر ہنسے گا اور فرمائے گا کہ دیکھو میری مہربانی کی وجہ سے یہ بندہ ایسا دلیر ہو گیا ہے کہ اپنے گناہ خود ہی بتلاتا ہے۔ پھر اسے حکم دے گا کہ جا بہشت کے 8 دروازوں میں سے جس سے تیری طبیعت چاہے داخل ہو جا۔ تو کیا خبر ہے کہ خدا تعالیٰ کے سے کیا سلوک ہے، یہ اس کے دل میں کیا ہے، اس لیے غیبت کرنے سے بکلی پرہیز کرنی چاہیے۔ 19 مارچ 1906۔ فرمایا اس فکر میں ہوں اور توجہ کرتا ہوں کہ اگر پتہ لگ جائے کہ کس ماہ میں آئندہ زلزلہ آنے والا ہے تو یہ پھر ایک بڑا نشان ہو جاتا ہے۔ متعصب آدمی کا تو کیا ذکر ہے، لیکن غور کرنے والے کے واسطے یہ ایک بڑا نشان ہے۔
فرمایا عیسائیوں کے خدا سے تو آدم ہی اچھا رہا، کیونکہ آدم کے سامنے تو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اور ایک شیطان جس نے سجدہ نہیں کیا تھا وہ ذلیل کیا گیا اور نکالا گیا۔ برخلاف اس کے عیسائیوں کا خدا شیطان کے پیچھے پیچھے لگتا پھرا، اور شیطان کہہ سکتا ہے کہ چونکہ اس نے مجھے سجدہ نہیں کیا تھا اس واسطے ذلیل ہوا اور پھانسی دیا گیا۔ فرمایا عیسائی لوگ یسوع کی تعریف میں کہا کرتے ہیں کہ وہ بے گناہ تھا، حالانکہ بے گناہ ہونا کوئی خوبی نہیں، خوبی تو اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلیٰ درجے کے تعلقات ہوں اور انسان قرب الہی کو حاصل کرے، کیونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ یسوع کے لیے لوگ حد سے زیادہ ناجائز عزت کریں گے، اس واسطے پہلے ہی سے اس کا وہ حال ہوا جس سے ہر بات میں اس کا عز اور کمزور انسان ہونا ثابت ہوتا ہے۔ فرمایا ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا یہ قول کہ فلما توفیتنی، اس کے یہ معنی ہیں کہ جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا۔ اگر قیامت کے دن حضرت عیسیٰ یہ کلمہ بولے گا تو گویا وہ کبھی فوت نہیں ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن بھی آسمان پر ہی جانے کا ذکر ہوگا، مرنے کا تو کوئی ذکر ہی نہیں۔ اور اگر اس آیت کے یہ معنی لیے جائیں کہ جب میں فوت ہو گیا لیکن یعنی مر گیا لیکن موت قیامت کے دن وارد ہوگی، تو اس سے لازم آتا ہے کہ عیسائی آج تک نہیں بگڑے اور ان کا مذہب راستے پر ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ مخالف کہتے ہیں کہ یہ لوگ نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن تسبیحیں نہیں رکھتے۔ فرمایا صحابہ کے درمیان کہاں تسبیحیں ہوتی تھیں، یہ تو ان لوگوں نے بعد میں باتیں بنائی ہیں۔ پھر فرمایا ایک شخص کا ذکر ہے کہ وہ لمبی تسبیح ہاتھ میں رکھا کرتا تھا اور کوچے میں سے گزر رہا تھا، راستے میں ایک بڑھیا نے دیکھا کہ خدا کا نام تسبیح پر گن رہا ہے، اس نے کہا کہ کیا کوئی دوست کا نام گن کر لیتا ہے؟ اس نے اسی جگہ تسبیح پھینک دی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے حساب ہیں، ان کو کون گن سکتا ہے؟ 1 اپریل 1906۔ وہی الہی اخر اللہ الہ وقت مسمہ کا ذکر تھا۔ حضرت اقدس نے فرمایا اس سے پہلے دن دعا کے رنگ میں الہام ہوا تھا، رب آخر وقت ہذا، دوسرے دن اس دعا کی قبولیت کے اظہار میں یہ الہام ہوا۔ خود ہی اللہ تعالیٰ دعا کراتا ہے اور خود اس کو قبول کرتا ہے۔ ڈاکٹر نور محمد صاحب نے ذکر کیا کہ لاہور میں ایک شخص نے جو اپنی جماعت کا ہے مجھ سے ذکر کیا کہ پٹیالے میں کسی فقیر نے پیشگوئی کی ہے کہ فلاں تاریخ کو زلزلہ آئے گا اور وہ تاریخ قریب ہے۔ میں نے کہا کہ اس کی طرف ہرگز توجہ نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنا رسول بھیجا ہے جب تک اس کے ذریعے سے کوئی خبر نہ ملے ہرگز کوئی دوسری بات قابل اعتبار نہیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا یہی طریق ادب ہے، ایسے لوگوں کی باتوں پر جو فقیر بنے پھرتے ہیں یقین کا لینا ایک الحاد ہے اور ایمان سے خارج ہونا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سب لوگوں کو ایک ہی حلقے میں ڈالے اور اسی کے ذریعے سے تمام خبریں دوسروں کو پہنچاوے۔ تو پھر کسی دوسرے شخص کو درمیان میں لانا اور یقین کرنا کہ اس کو زلزلے کے دن کی خبر دی گئی ہے، یہ ایک شرک کی بنیاد ہے۔ ہمیں جب زلزلے کے متعلق الہام ہوا تب ہم خیموں میں گئے، اور اب جب اس کی تاخیر کی خبر دی گئی تو ہم واپس اپنے مکانوں میں آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نکتہ نواز ہے، اللہ تعالیٰ نکتہ نواز ہے، ایسا ہی نکتہ گیر ہے۔ بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے کہ تھوڑی سی بات ہے، مگر وہ بات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہو جاتی ہے۔